الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 15 ذوالقعدۃ الحرام 1445 ہجری بمطابق 24 مئی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یقین کی برکتیں۔ یقین جو ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اس چیز کی اہمیت کو بھی اجاگر کر دیتا ہے، اور دل و دماغ کے اندر یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو عزم مصمم اور پکے ارادے سے وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کریم پر ہمارا یقین کامل، رسول اللہ پر، اللہ کے تمام نبیوں پر، اللہ کریم کی تمام بھیجی ہوئی کتابوں پر، تمام رسولوں پر، یوم آخرت پر، قبر پر، حشر میں، میدان قیامت، جنت اور جہنم، حوریں، فرشتے، عذاب، سزا، جزا، ہر ایک پر ہمارا یقین ہے۔ اور اگر یہ یقین واقعی یقین کامل بن جائے تو پھر اس کی برکات ہی برکات ہوتی ہیں، اور بے یقینی سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور بے یقینی وہ چیز ہے کہ جو بندے کو ساری زندگی متذبذب رکھتی ہے، پتہ نہیں ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، تو بے یقین بندے کی زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اور فرامین مصطفیٰ اور تاریخ اسلام اور بزرگوں کی سیرت میں ہمیں یہ بات اظہر من الشمس نظر آتی ہے کہ یقین کامل ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ آئیے قرآن کریم نے بھی اس بات کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا، خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں مالک کائنات نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 70 تک جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو نمرود ناپاک کا زمانہ ہے، وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے ہے، لوگوں کو اپنے آگے سجدے کروا رہا ہے، اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف کوئی بھی مائل نہیں ہے، اور لوگ اس کی پوجا پاٹ میں مصروف ہیں۔ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا بچپن اس انداز میں گزرا کہ آپ نے بتوں کے آگے ایک مرتبہ بھی سجدہ نہ کیا، بلکہ آپ کا چچا جو تھا، یاد رکھیے گا، آپ کا چچا بت پرست تھا، لیکن والد آپ کا موحد تھا، مومن تھا۔ اور قرآن کریم نے جو باپ کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہمارے ہاں چچا کو بھی باپ بولا جاتا ہے، تایا ابو بھی کہتے ہیں، چچا ابو بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کی بولیاں ہمارے ہاں بھی بولی جاتی ہیں۔
تو بہرحال آپ نے وہ جب زمانہ پایا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، تو آپ نے قسم کھائی کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ تو پھر اس قوم کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، میلے میں قوم جانے والی ہوئی، آپ کو بھی دعوت دی۔ آپ نے کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، ستاروں کی طرف دیکھ کر کے کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ وہ لوگ علم نجوم پر بڑا یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا انہوں نے ستاروں سے علم حاصل کر لیا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب وہ میلے جھمیلے میں چلے گئے اور جاتے ہوئے اپنی اشیاء بتوں کے اوپر بطور چڑھاوا ڈال کر کے چلے گئے کہ واپسی متبرک یہ بن جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسے ہم کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اور کلہاڑی لے کر کے بتوں کو توڑنا شروع کیا، اور جو بڑا بت تھا ان کا اس کو بھی تیس نیس کرنے کے بعد کلہاڑا اس کے اوپر رکھ دیا، اور قوم میلے سے فارغ ہو کر کے اپنے بت خانے میں آئی تو بتوں کا برا حال پایا، اور اب ہلچل مچی کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے برا کیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک جوان کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان بتوں کی برائی کرتا تھا، اور لوگ اس کو ابراہیم کہا کرتے ہیں، اس کو پکڑو، یہ اسی کا کام ہے۔ آپ کو پکڑ لیا گیا، اور پکڑ کر کے آپ کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد لوگوں کو کہا لکڑیاں جمع کرو جناب۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، کثیر تعداد میں لکڑی جمع ہو گئی، اور بہت بڑا حویل سا بنا کر کے لکڑیوں کو جمع کیا گیا، پھر آگ لگائی گئی، پھر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لایا گیا، اور من جنیک، یہ جو پتھر پھینکنے والا ایک آلہ ہوا کرتا تھا اس دور میں، جو ہمارے توپ کے انداز میں ہوتا تھا، اس میں پتھر رکھ کر کے ڈالتے تو پتھر بہت وزنی کسی جگہ جا کے گرتا، اس عمارت کو بھی تہس نہس کرتا اور لوگوں کو بھی ہلاک کرتا۔ تو اسی طرح من جنیک بنائی، اور من جنیک بنا کر کے اس میں آپ کو رکھا، اور اس آگ کی طرف آپ کو پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ اب روایات میں لکھا ہے، کیا حسین انداز ہے، جبریل امی علیہ السلام بارگاہ ابراہیم میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے عرض کی آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا اے جبریل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ کیا بات! اب یہاں یقین کی کیفیت کیا ہے؟ حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اسے سوال کیجئے۔ بڑے حسین لفظ ہیں، اگر لفظوں کا حسن دیکھنا ہو اور لفظوں کی چاشنی دیکھنی ہو تو توجہ سے یہ جملے سنیے گا کہ لفظوں میں کتنی چاشنی اور حسن ہے۔ کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، پھر پڑھ رہا ہوں، حسبی من سوالی علمہ بحالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے جبریل، میں جس حال میں ہوں رب کریم میرا وہ حال جانتا ہے، اور مانگنے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی مجھے اللہ سے حاجت ہے، تجھ سے نہیں ہے، لیکن میں اس سے حاجت کا سوال بھی کس طرح کروں، وہ تو میری حاجت سے باخبر ہے۔ تو یہاں تو ہمارا حال یہ ہے، بیماری گھیر لے، پریشانی آ جائے، ٹینشن آ جائے تو اللہ کے شکوے کرتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں ہے۔ بھائی آپ کی زبان گونگی ہو جاتی، آپ اس کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے زبان عطا کی ہے، اس کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے ذہن عطا کیا، اس کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، بڑا ہٹا کٹا انسان بنایا، اس کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے مسلمان بنایا، اس کا شکوہ کر رہے ہیں، دن رات جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ہماری وہ سنتا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی غلطی ہو گئی آپ کو، وہ سننے والا ہے، غلطی ہو گئی آپ کو، وہ جاننے والا ہے، غلطی ہوئی آپ کی، وہ دیکھنے والا ہے، غلطی ہوئی، وہ علیم بذات الصدور ہے،
وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور کتنا یقین کامل ہے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حاجت تو ہے، تجھ سے نہیں ہے۔ کہا جس سے حاجت ہے پھر اسے کہیے، کہا اسے کہنے کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ تو جانتا ہے۔ یقین کتنا پختہ ہے۔ ادھر مالک کائنات کے پیارے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ہے، یعنی منجنیق سے نکل گئے ہیں، آگ میں پہنچنے والے ہیں۔ اسی دوران جناب جبرائیل علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن قربان جائیے یقین کی برکتیں دیکھیے۔ ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے بھی نہیں ہیں، رب کائنات کا کلام سورہ انبیاء اللہ اکبر 51 سے لے کر 70 تک اور اس کے درمیان آیت نمبر 68 اور 69 کو پڑھیے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یقین کامل کس طرح ہے اور یقین کی برکتیں کس طرح ظاہر ہوئی ہیں کہ آگ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، ہمارے بندے نے ہمارے اوپر یقین کیا، ہمارے خلیل نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن کے لفظ ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گہرا دوست بنایا ہے۔ گہرے دوست کا یقین کس طرح ہے، میرا رب بچائے گا مجھے، میرا رب مجھے بچائے گا۔ فرمایا اے آگ تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تفسیر میں لکھا ہے اگر مالک یہی فرماتا برداً، بس ٹھنڈی ہو جا، سلامن کے لفظ نہ بولتا، تو ہو سکتا ہے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے بھی تو بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، سخت سردی بھی تو برداشت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے جہنم میں بھی ایک عذاب ہے جو سرد عذاب ہے اور وہ ٹھنڈک کا عذاب ہے، اور جب وہ ٹھنڈک پائی جائے تو بندے کو کہنا چاہیے، سردی محسوس ہو سردیوں میں تو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سردی ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا اللہ اس جہنم کی سرد عذاب سے محفوظ کرے گا۔ جیسے کہ آج کل گرمیاں ہیں اور آپ درجہ حرارت دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے، اور زبان پہ یہ بڑی گرمی ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے لا الہ الا اللہ آج بڑی گرمی ہے تو مالک جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن جب ہم یقین رکھ کر یہ پڑھیں گے، ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے مالک کائنات ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو بہرحال یقین کی بات کر رہا تھا، یقین ابراہیم علیہ السلام کا پختہ تھا تو مالک کائنات نے آگ کو گلزار بنایا، پھولوں کا باغ بنا دیا۔ اور کسی کہنے والے نے کیا حسین انداز میں کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ یقین ابراہیم جیسا ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب والا، جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ واقعہ جو ذوالقعدۃ الحرام چل رہا ہے، آئندہ آنے والا جو مہینہ ہوگا ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا، جس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں حج بھی کیا جاتا ہے اور قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، تو اسی پیش نظر ہم یہ موضوع لے کر کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یقین کی برکتیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل بندے کو رکھنا چاہیے۔ عرشوں کا مالک میرا رب ہے اور اس کے حبیب ہمارے نبی ہیں اور مذہب ہمارا اسلام ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں اور دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہیں۔ اللہ اسی پہ ہماری زندگی کا اختتام کر دے۔ تو کتابوں میں ایک کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، لکھنے والے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی۔ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کی دوسری جلد کے اندر حضرت سیدنا ابو سلیمان خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات آپ نے لکھے اور اسی کے اندر آپ نے یہ تحریر کیا دوسری جلد کے صفحہ نمبر 197 پر کہ ابو سلیمان خولانی علیہ رحمہ اس امت کے حکیم ہیں۔ سبحان اللہ، اس امت کے حکیم ہیں۔
حکیم سے مراد کیا یہ پڑیاں باندھنے والے حکیم ہیں؟ نہ جناب، حکمت اور دنائی کی باتیں کرنے والے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کو کہا یہ حکیم ہے، یہ حکیم ہے، حکیم لقمان، معافی کے ساتھ لقمان کو حکیم کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ یہ لقمان علیہ السلام کو اللہ کریم کے قرآن نے حکمت کی باتیں کرنے والا کہا، ان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، ان کے نام پر قرآن کی پوری صورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ابو سلیمان خولانی کو اس امت کا حکیم کہا، دانا اور دنائی کی باتیں کرنے والا، عقل مندی کی باتیں کرنے والا۔ ان کا تعلق تھا یمن سے، اور یمن کا وہ طبقہ ہے جو تابعین میں ہے، اور یہ اولین تابعین میں شامل ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا، اور اسود انسی جو صحابہ کرام کے دور میں ہی جس نے اعلان نبوت کیا، اس نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہنے لگا بتاؤ کہ تم حضرت محمد کو کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں انہیں اللہ کا سچا آخری نبی مانتا ہوں۔ اب یقین کی کیفیت کیا ہے؟ پوچھنے والا جھوٹا مدعی نبوت ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہے، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ پکڑ بھی لیا، طاقت بھی اس کے پاس ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے، اور پکڑا ہوا ہے۔ بتائیے آپ محمد علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں۔ کہا مجھے کیا مانتے ہیں؟ مجھے بھی نبی مانتے ہیں۔ کہا میرے کان سنتے ہی نہیں۔ آپ آہستہ بھی بولیں گے تو سبحان اللہ تو بنتا ہے نا۔ کہا میرے کان سنتے ہی نہیں۔ اس نے کہا کیا کہا؟ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں۔ کہا میرے کان سنتے ہی نہیں آپ کی بات۔ یہ بھی ایک انداز تھا کہ میرے کان سنتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یقین کتنا پختہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی کہتا ہوا سنیں، ہمارے کان کام ہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ جب دعویٰ نبوت کرنے والے قیامت تک دجال آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، تو ہمارے کان بہرے ہیں۔ ہم کیوں کسی کی دلیلیں سنیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، کیونکہ جب نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر اب ضرورت کیا ہے کسی کی باتیں سننے کی، چاہے وہ قادیان کا دجال ہو، چاہے کوئی اور ہو، اور سوشل میڈیا پر آ کر کے چاہے کوئی جتنا مرضی جناب والا بے دھڑک بولنے والا ہو۔ اور نہ بھائی، ہم مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم دین اسلام کو حق سمجھتے ہیں، دین اسلام کو سچ سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو حق سمجھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس نے کہا کیا کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں؟ فرمایا نہیں نبی۔ اس نے پکڑا ابو سلیمان خولانی علیہ رحمہ کو، پکڑ کر کے مار پیٹ کرنا شروع کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے بالآخر اس نے کیا کیا؟ آگ جلوائی۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیہ میں کچھ باتیں لکھی ہیں اور کچھ دیگر کتابوں میں لکھا ہے، کہا پھر اس نے آگ جلوائی، اور آگ جلوا کر کے اس نے جلتی ہوئی آگ کے اندر آپ کو ڈالا، اور جب آپ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا، اول سے لے کر آخر، دائیں سے لے کر بائیں، ہر بندے کی توجہ چاہتے ہوئے جملہ پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی آگ میں ڈالا آپ کو، تو کیا یقین تھا حضرت ابو سلیمان خولانی علیہ رحمہ کا؟ آپ نے فرمایا تو مجھے آگ میں ڈال دے گا، اگر آگ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا سلامتی والا اس آگ کو کر سکتی ہے تو میں بھی ان کا ماننے والا ہوں، اور میں بھی حبیب اللہ کے ماننے والا ہوں، آگ میرے اوپر بھی اثر نہیں کرے گی۔ آپ کو آگ میں ڈالا تو آگ نے آپ کا بال بھی بیکا نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں گے کہ جناب یہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا کر یہ بات بتا دی، کیا نبی کے برابر آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نبی کے برابر نہیں جانتے۔ اللہ کے پیغمبر سے اعلان نبوت کے بعد خلاف عقل کوئی واقعہ رونما ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت برحق ہے، قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، اور بزرگان دین کی زندگیاں اس سے مالا مال ہیں۔ ان کی کرامت تھی کہ آگ نے ان کو
کچھ بھی نہیں کہا، یقین ان کا پختہ تھا، اور یہ یقین کی برکت ہے کہ آگ نے ابو سلیمان خولانی کو بھی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ اب یقین کی بات کر رہا ہوں، یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے، اور پختہ ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ قرآن کریم نے بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنی صحیح بخاری کے اندر 3364 نمبر حدیث میں، طویل حدیث ہے، یہ واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 90 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور جناب اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتی عمر میں ہیں، اور آپ کی بیوی محترمہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تینوں حضرات و خواتین پر مشتمل یہ قافلہ ملک شام سے چلتا ہے۔ کس کی قیادت میں چلتا ہے؟ جبریل علیہ السلام رہنمائی کر رہے ہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ شام سے چلا، عرب کے سنگلاخ علاقے میں یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ کہا ہماری منزل آ گئی، کہا بھی تھوڑی اور دور ہے، اور دور ہے، اور دور ہے۔ کرتے کراتے یہ قافلہ عرب کے سنگلاخ میں پہنچا، پھر اونچا ٹیلہ جہاں نظر آیا، جہاں آج بیت اللہ کی عمارت ہے، اور حجاج کرام اکثر و بیشتر پہنچ گئے، کچھ پہنچنے والے ہیں، کچھ تیاریوں میں ہے، کوئی پہنچ گئے، کچھ مکے اور کچھ مدینے، اور ہمارے حاجی صاحب بھی ماشاءاللہ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی بہاریں لوٹنے کے لیے پوری فیملی کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے، وہاں پہنچ چکے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ان کو بھی خیر و عافیت سے رکھے۔ بہرحال یہ تینوں حضرات و خواتین کا یہ قافلہ جب اس مقام پر پہنچا جہاں آج مکہ المکرمہ کی مبارک بلڈنگ قبلہ شریف ہے، وہاں پہنچا تو جبریل نے کہا اے ابراہیم یہی آپ کا مقام ہے، یہاں رکیے۔ آپ وہاں رکے ہیں، اور یقین کی کیفیت دیکھیے گا کیا ہے۔ آپ کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اور تھوڑی سی کچھ تھیلی کے اندر کھجوریں ہیں، یہ مشکیزہ رکھا اور کھجوریں رکھی، اور آپ بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بی بی صاحبہ جلدی سے پیچھے آئیں، اور جلدی سے پیچھے آ کر کے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی بات نہ سنی اور نہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی نے پھر پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، نہ پلٹ کر کے دیکھا۔ تو بی بی نے اب تیسری مرتبہ سوال کیا تو سوال کا انداز تھوڑا بدلا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کا انداز بدلا ہے، بات وہی لیکن سوال کا انداز بدل لیا۔ پہلے 2 مرتبہ پوچھا تھا آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اب سوال کا انداز بدلا۔ کیا انداز ہے؟ کہا آپ کو آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کے جائیں؟ آپ نے کہا ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اب بی بی کا یقین دیکھیے۔ کہا پھر آپ خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی۔ جنگل بیابان ہے، سنگلاخ زمین ہے، وہاں انسان تو انسان ہے، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، ایسی سخت زمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا پھر جائیے خیر سے، آپ جائیے خیر سے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے کہا آج کی عورتوں کو بھی سبق لینا چاہیے، آج کی عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اس بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ پر یقین کامل کس طرح ہے۔ کہا جائیے، آپ شوہر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہمارا مالک ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے تشریف لے جائیے، ہمارا رب ہمیں بچا لے گا۔ طویل حدیث ہے، امام بخاری لے کر کے آئے 3364 نمبر حدیث۔ کہا پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، چلتے 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 جب آپ صفا کی پہاڑی پر آئے نا، اب دیکھا کہ اب نہ ماں نظر آ رہی ہے بچے کی، نہ بچہ نظر آ رہا ہے، نہ میری زوجہ نظر آ رہی ہے، نہ میرا بیٹا نظر آ رہا ہے۔
عرشوں کے مالک کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، پھر 90 سال کی عمر کے قریب جو بیٹا ملا ہے، عرشوں کے مالک سے دعا مانگی، مالک میں اپنی کچھ اولاد کو، گھر والوں کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مالک ان کو پانی بھی عطا فرما، ان کو پھل بھی عطا فرما۔ اگر یہ پڑھیں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے اندر تو اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی مل جائے گا، اور یہ پھلوں کا ذکر، اور یہ غیر زراعت والی زمین میں ان کا حال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، پھر امام بخاری نے طویل لکھا، پھر کافی دن گزر گئے، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پیاس کی شدت سے آپ رونے لگے ہیں، اور بی بی ہاجرہ سے دیکھا نہ گیا، آپ پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر آئی ہیں، ادھر ادھر دیکھا کہیں پانی نظر نہیں آیا، پھر تیزی کے ساتھ نیچے اتری ہیں، پھر تیزی کے ساتھ صفا سے مروہ کی طرف چڑھنے لگی ہیں، اللہ اکبر، پھر مروہ پر آئیں، پانی نظر نہیں آیا، پھر آپ نے پلٹ کر کے دیکھا اسماعیل کی طرف کہ ان کے پاؤں کی ایڑی لگنے سے، امام بخاری نے کہا فرشتہ ہے، اس نے پر مارا، بھائی پر مارا یا ایڑی رگڑی، اس پر بحث کوئی نہیں ہے، وہ ایڑی لگی یا پر مارا، پانی نکلا، پلٹ کر کے آئیں، دیکھا پانی نکلا ہے، آپ نے تھوڑی سے مٹی اور ریت پر پتھر لے کر کے اس کو روکنا چاہا، میرے کریم آقا نے فرمایا اگر بی بی ہاجرہ نہ روکتی تو پوری دنیا میں زمزم کی برکتیں ہوتی، سبحان اللہ، لیکن وہاں یہ پانی روک دیا گیا، وہاں محصور کر دیا گیا، پھر کیا ہوا، پھر بی بی نے وہاں پانی پی کر کے گزارا کیا، اور پھر چلتے چلاتے قبیلہ جرہم کے کچھ افراد وہاں سے گزرنے والے تھے، انہوں نے دیکھا ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اور پرندہ وہیں ہوتا ہے جہاں پانی کے نام و نشان ہوتے ہیں، پانی کے اثرات ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہاں پانی ضرور ہوگا، پھر وہاں اترا وہ قافلہ، پھر انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا، انہوں نے اس مکہ المکرمہ کی آبادی کو آباد کیا، بی بی نے کہا یہ پانی کا کنواں میرے پاس ہی رہے گا، پھر انہوں نے آپس میں افہام و تفہیم سے وہاں رہنا شروع کیا، پھر لمبی بات ہے، بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین کیسا ہے، جنگل بیابان ہے، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ وہ مجھے روزی بھی دے گا، مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے یقین کی برکتیں۔ اب ڈاکٹر اقبال کا فلسفہ پڑھتے ہیں تو کمال کا فلسفہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ایک تو غلامی کا پٹا گلے میں ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن بے یقینی غلامی سے بھی بدتر ہے کہ بے یقینی بندے کو نہیں ہونی چاہیے، یقین کامل رکھنا چاہیے، یقین کامل رکھنا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو یقین رکھ کر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، کہا جائے یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ضرور ملے گا اور یقیناً ملے گا، یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کا حکم ہے۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خوب حسین انداز ہے، فرمایا اس امت کے پہلے لوگ یقین پختہ یقین کی برکت اور دنیا سے بے رغبتی کے باعث نجات پا گئے۔ اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ کنجوسی اور بے یقینی کے ساتھ ساتھ لمبی امیدوں کے سبب ہلاکت میں ڈل جائیں گے۔ اب جناب والا کنجوسی اس معاشرے کا ناسور بن گیا، بھائی بھائی پر بھی خرچ کر کے راضی نہیں ہے، بھائی کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور بھائی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن کنجوسی اتنی ہے بندہ بھائی پر بھی خرچ کر کے راضی نہیں ہے، بچوں پہ بھی خرچ کر کے راضی نہیں ہے، یار دوست پہ بھی خرچ کر کے راضی نہیں ہے، اور لمبی امیدوں کا سلسلہ یہ ہے کہ ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ لمبی امیدیں اور کنجوسی کے باعث اس قوم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ میرے کریم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، مجھے
تمہیں سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم کسی اور چیز میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہاں بے یقینی کا مجھے ڈر ہے کہ میری قوم بے یقینی کی طرف مائل ہو جائے گی۔ تو یقین اپنا پختہ رکھیے۔ اسلام کے ماننے والوں، قربانی کے ایام قریب قریب ہیں، اور ٹیڈی مجتہدین اور پینٹ پتلون میں کسے کسائے کئی مذہبی حلیہ اوڑھ کر کے سوشل میڈیا پہ آ کے بکواسیں کریں گے، نا قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اتنا پیسہ تو کسی غریب کو دے دو۔ میں نے کہا پورا سال جو جانور کٹتے ہیں اور پورا سال جو رانے روسٹ کر کر کے آپ کھاتے ہو، پورا سال اپنی فریجوں میں گوشت چھوٹا اور بڑا اور مرغی جناب والا ختم نہیں ہونے دیتے ہو، اس وقت تمہیں غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ جب قربانی کی بات آتی ہے، حج کی بات آتی ہے، اسلامی شعار کی بات آتی ہے، تو تمہاری لمبی زبانیں نکل کر کے اسلام کے شعار پر بھونکتی ہیں، لمبی زبانیں شعار اسلام پر تنقید کرتی ہیں کہ قربانی کی بجائے کسی غریب کو دے دو، حج کی بجائے کسی غریب کو دے دو۔ یقین رکھو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حج ابراہیم کی بھی سنت ہے، اور ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام کے شعار سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یقین کامل رکھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہماری نجات کا سامان بنے گا۔ تو یقین اپنا پختہ کیجئے، اللہ و رسول پر یقین۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو اس دور کے علماء نے حکیم الامت کہا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر اور حدیث پر اور ان کے فرامین پر اس قدر عمل کرنے میں پختگی اور یقین کامل رکھا جائے کہ اگر حضور فرما دیں یہ رات ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دن چڑھا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہم کہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، حضور نے فرمایا تو یہ رات ہی ہے، سبحان اللہ۔ اب حضور کے فرمان پر اتنا یقین محکم ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے۔ تو یقین اپنا پختہ کیجئے، اللہ کے حبیب پر بھی پختہ کیجئے، صحابہ پر بھی پختہ کیجئے، اہل بیت پر بھی پختہ کیجئے، قرآن پر بھی اپنا یقین پختہ کیجئے، آخرت پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، قیامت کے بعد اٹھنے پر اور قبر میں سزا جزا پر اپنا یقین کامل رکھیے۔ یقین کامل رکھیے کہ جتنے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ 12ویں پارہ شروع پہلی آیت یہی ہے 12ویں پارے کی کہ جتنے زمین پر جاندار چلتے ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب سے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے میں نے رزق کی فکر چھوڑ دیا، کام تو کرتا ہوں لیکن یقین پکا ہو گیا ہے اللہ ہی رزق دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ محنت مزدوری کریں گے لیکن اللہ کی ذات پر یقین کریں گے کہ روزی اس نے دینی ہے اور حق حلال کی روزی کمائیں گے۔ عرشوں کا مالک میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔